اتاشاد جدید بلوچی شاعری کا معمار، علامت کا معمار اور معنی کی نئی دنیا کا خالق۔ بلوچی شاعری کی تاریخ میں کچھ نام ایسے ہیں جو محض شاعر نہیں ہوتے، عہد ہوتے ہیں۔ اتاشاد ایسا ہی ایک عہد ہے، وہ شاعر جس نے بلوچی شاعری کو روایت کی پگڈنڈی سے اٹھا کر فکر، علامت، تجرید اور وجودی شعور کی شاہراہ پر لا کھڑا کیا۔ وہ شاعر جسے اپنے وقت میں سمجھا نہ گیا، جس پر فتوے لگے، جس کی شاعری کو بے معنی کہا گیا، مگر وقت نے ثابت کیا کہ وہ معنی کی ایک نئی کائنات تخلیق کر رہا تھا۔ اتاشاد کا اصل نام محمد اسحاق تھا۔ سنگا نثر کیچ مکران کی خاموش فضا میں 1939 میں جنم لینے والا یہ بچہ آگے چل کر بلوچی زبان کے شعری مزاج کو بدلنے والا تھا۔ اسکول کے رجسٹر میں نام کی ایک معمولی تبدیلی نے شاید تقدیر کی سمت بھی بدل دی۔ محمد اسحاق سے عطا محمد اور پھر اتاشاد۔ یہ محض ناموں کی تبدیلی نہیں تھی، یہ ایک تخلیقی شناخت کی تشکیل تھی۔ جب اتاشاد نے 1955 کے قریب شاعری شروع کی، اس وقت بلوچی شاعری دو واضح دڑوں میں بٹھی ہوئی تھی۔ ایک طرف ترقی فسود شاعر تھے جو شاعری کو سیاسی و سماجی جدوجہد کا ہتھیار سمجھتے تھے، دوسری طرف خالصیت پسند جو زبان کو قدیم سانچوں میں محفوظ رکھنے کے قائل تھے۔ اتاشاد نے دونوں راستوں سے انکار کیا۔ وہ نہ نعرہ بازی کے قائل تھے، نہ لفظوں کو عجائب گھر کی اشیاء بنانا چاہتے تھے۔ انہوں نے زبان کو زندہ وجود سمجھا جو سانس لیتا ہے، بدلتا ہے اور نئے معنی پیدا کرتا ہے۔ اتاشاد کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے بلوچی کے مختلف لہجوں اور لفظیات کو ایک شعری کائنات میں سم دیا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ زبان کی طاقت اس کی وسعت میں ہے، تنگی میں نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں ایک نیا محاورہ، ایک نئی صوتیات اور ایک نئی معنویت پیدا ہوئی۔ یہ محاورہ نہ مکمل طور پر روایتی تھا، نہ مغربی اثرات کا عکس، یہ خالصتاً اتاشاد کا تخلیق کردہ شعری لہجہ تھا۔ اتاشاد کی شاعری براہ راست بات نہیں کرتی، وہ علامتوں میں بولتی ہے، خوابوں میں چلتی ہے اور تجرید میں معنی تراشتی ہے۔ ان کی نظموں میں خواب حقیقت سے زیادہ سچے لگتے ہیں، موت زندگی کا استعارہ بن جاتی ہے، گناہ اور نیکی اپنی سرحدیں کھو دیتے ہیں، وجود ایک سوال بن جاتا ہے۔ یہی وہ خصوصیات ہیں جن کی بنا پر جدید نقاد ان کی شاعری کو مابعد جدید تناظر میں دیکھتے ہیں۔ بلوچی شاعری میں آزاد نظم کا باقاعدہ فنی اور ادبی وقار اتاشاد نے قائم کیا۔ انہوں نے وزن اور قافیہ کی قید سے شاعری کو آزاد کر کے اسے فکر اور اظہار کی آزادی دی۔ اسی آزادی کو ان کے ناقدین نے بےسری کہا۔ شدید تنقید، دیر سے اعتراف، اتاشاد کو اپنے زمانے میں سخت ترین تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ ان پر الزامات لگے کہ یہ شاعری نہیں، یہ بلوچی شاعری کی تباہی ہے، یہ بے معنی الفاظ کا کھیل ہے۔ لیکن یہی الفاظ بعد میں بلوچی جدید شاعری کی بنیاد بنے۔ کریم دشتی جیسے نقادوں نے سب سے پہلے ان کی شاعری کے فنی اور فکری پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ بعد ازاں عاقل خان مینگل، غنی پرواز اور دیگر اہل قلم نے ان کی عظمت کو تسلیم کیا۔ اردو شاعری میں اتاشاد نے اردو شاعری کو بھی نئی علامتی جہت دی۔ ان کے اردو مجموعے اس بات کا ثبوت ہیں کہ ان کی تخلیقی قوت کسی ایک زبان کی محتاج نہیں تھی۔ انہوں نے اردو میں بھی وہی تجرید، وہی علامت اور وہی فکری پیچیدگی پیدا کی جو بلوچی میں نظر آتی ہے۔ اتاشاد محض ایک شاعر نہیں تھے، وہ محقق، مترجم، لغت نویس اور ثقافتی مفکر بھی تھے۔ بلوچی نامہ جیسی کتاب بلوچ معاشرت، ثقافت اور روزمرہ زندگی کی ایک دستاویز ہے۔ اردو بلوچی لغت اور دیگر تحقیقی کام ان کی علمی وسعت کا ثبوت ہیں۔
ریڈیو پاکستان میں ڈرامہ نگاری، محکمہ ثقافت میں خدمات اور نئی نسل کی تربیت، یہ سب ان کی ادبی زندگی کا حصہ ہیں۔ زندگی کے آخری حصے میں انہیں اعتراف ملا جس کے وہ مستحق تھے۔ صدارتی تمغے، حسن کارکردگی، ستارہ امتیاز، ان کے نام سے آڈیٹوریم، سڑکیں اور پارک۔ مگر اصل اعتراف ان کی وفات کے بعد ہوا، جب نئی نسل نے انہیں اپنا فکری پیشرو مانا۔ عطا شاد ایک شاعر نہیں، ایک دبستان ہے۔ عطا شاد نے بلوچی شاعری کو نئی ہانک دی، نیا شعور دیا، نئے سوال دیے۔ انہوں نے شاعری کو بیان سے نکال کر معنی کی تخلیق بنا دیا۔ آج اگر بلوچی شاعری میں علامتی تجرید، وجودی فکر اور لسانی وسعت نظر آتی ہے تو اس کی بنیاد عطا شاد نے رکھی۔ وہ اپنے وقت سے آگے کا شاعر تھا، اس لیے اپنے وقت میں سمجھا نہ گیا۔ ہسٹری میکر بلوچی